ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ قومی علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں نگراں وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی شناخت کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، اس طرح اس خصوصی مسئلے پہ اسلامی احیا اور شناخت پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور جو اس حقانیت سے محروم دنیا ہے یا اس سے الگ رہ کے سوچتی ہوئی دنیا ہے، جس کا قرآن خود انہیں حق دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا۔ ابن آدم کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے مختلف و انواع قسم کے نمونے موجود ہیں، اور خداوند تعالیٰ ان تمام نمونوں کو اپنی سخاوت میں رکھتا ہے۔ وہ سخی ہے، اس کی ذات کی کئی صفات، لامحدود صفات میں سے ہم جیسوں کو جو بہت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اس کی سخا ہے۔ وہ وہاب ہے، وہ مجیب ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، ازل سے دیتا آ رہا ہے، ابد تک دیتا آئے گا۔ یہی اس کا امتیاز ہے، لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا سب کچھ ہے۔ کیا ہمارے بچے جنہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو تشکیل دینا ہے، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس کائنات میں اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکے، اس کی عطا اور اس کی رحمت کا وہی استعمال کر سکے جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے۔ حق ان کا ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ کل کو ان کی ذمہ داری ہوگی، حق کسی اور کا ہوگا، اور یہ نسل در نسل یہی حقوق اور ذمہ داریوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ میں نے جب یہ کانفرنس کے انعقاد کی تجویز جب زیر غور آئی اور اس پہ بات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام، مشائخ، مختلف مسالک سے یہاں پہ مجھے رنگ برنگ یہ گلدستہ نظر آ رہے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اجماع کی صورت تشکیل پائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام اجتماعی مسائل پہ امت کے اسی طرح کی اجماع کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ تو ہم اس کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ممبر تک پہنچنے میں، مساجد تک پہنچنے میں جو سفر ہے وہ اصل چیلنج ہے۔ لکی مروت کے مسجد میں، بنو کے مسجد میں، خزدار کی مسجد میں، میر پور خاص کی مسجد میں، امام بارگاہ میں، کراچی کے، لاہور کے، وہاں ممبر پہ یہ پیغام یقین کی حد تک کیسے جائیں، اس پہ پہلے ان کو خود یقین رکھنا ہوگا۔ اگر ان کو یقین نہیں ہوگا، یقین کے بغیر تو خدا کی ذات کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، پولیو کے قطرے کی کیا بات کریں گے؟ پہلے خود تو یقین کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں، شرعاً درست کر رہے ہیں، اخلاقاً درست کر رہے ہیں، قانوناً درست کر رہے ہیں۔ جب درست اخلاقی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے، پھر لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر لڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا۔ مسلمان ویسے ہی لڑنے سے نہیں گھبراتا، لڑائی کو دعوت نہیں دیتا، لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں ہے، نہ اس کو گھبرانا چاہیے، کسی بھی قسم کی لڑائی ہو۔ اور ہم اور آپ تو اس مملکت میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے معاشی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی روحانی جو تربیہ علماء نے معاشرے کی ہوئی ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی 9,000 بچے غزہ میں شہید ہوئے، وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے۔ کبھی اگر ہم تصور کریں تو شاید ہم کانپ اٹھیں۔ اجتماعی طور پر ہم سارے
اور خصوصی طور پر وہاں ناکام رہے، اور یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے جس کو ایک مجرم کی صورت اختیار ہونی چاہیے تھی، وہ ایسے ایک قابل عزت حکمران کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو بالکل بھی نہیں ہے نتنیاہو۔ بچوں کا قاتل، بچوں کا قاتل، پتہ نہیں اس میں کون سا تفاخر ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں 2 مرتبہ بچے اجتماعی طور پر قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ ایسا ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو تمہاری مملکت اور تمہارے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے تمہیں بے دخل کر دے گا، تو اس نے ایک حکم جاری فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن حکیم کے روح سے بھی، تاریخ کے روح سے بھی، کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہوا، اور دوسری مرتبہ لگ بھگ 2000 سال بعد وہ لوگ جو شریعت موسوی پہ عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ چلے فرعون کے نقش قدم پہ اور پھر بچوں کا قتل عام اس طرح کیا۔ حیا آنی چاہیے ان کو، یا تو یہ دعویٰ ترک کر دیں شریعت موسوی والا، یا یہ جو فرعون کے نقش قدم پہ چلنے کا عمل ہے اس عمل سے دور ہو جائیں۔ دونوں یکساں اور ایک طریقے سے نہیں چل سکتے۔ ہم نہ متعصب ہیں، نہ ہم کسی مذہب سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی مذہب کے پیروکار سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودیت کا ہو، چاہے وہ عیسائیت کا ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، لیکن انصاف کی صدا ضرور بلند کرتے رہیں گے۔ قرآن حکیم کے نظر میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک ظالم اور دوسری مظلوم۔ اگر برائے نام کوئی مسلمان حکمران بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ بھی اس ظالم قوم کا حصے دار بنے گا، یہ نام اس کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، وہ کردار ہے جو اس پیمانے پہ کھرا اترتا ہے، وہی کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو میری درخواست ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہمارے بچوں کو یہ غیر شرعی عمل ہے، وہ بدبخت ہے، اور ان بدبختوں کے خلاف آپ نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسل کا ہم پہ قرض ہے۔ مجھے حیا آتی ہے جب کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ اس کو اس کیفیت میں پہنچنے دیا جس سے ہم اس کو بچا سکتے تھے۔ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلمان معقولیت پہ چلتا ہے، وہ معقول ہوتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کوئی بد کردار اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کیا کرو۔ کیا ہم پہ یہ سب پہ فرض نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ پولیو کا قطرہ جو ہے جس کے حوالے سے جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کیا یہ حقیقت کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کا سوال اور جواب دینا ہے، اس خبر کے متعلق تحقیق کے حوالے سے جواب نہیں دینا ہے، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کسی نے تحقیق کی؟ اس رہنما اصول سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ صرف ہمیشہ سوال ہی کریں گے، جواب کبھی نہیں دیں گے۔ کون ہے وہ شخص جو ممبر پہ کھڑا ہو کر جس قسم کا اس کا جی چاہتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے؟ کیا وہ پابند نہیں ہے خود بھی قرآن اور سنت کے اصولوں کا؟ اس کا اطلاق صرف میری ذات پہ آتا ہے، باقی معاشرے پہ نہیں آتا، اس کی اپنی ذات پہ نہیں آتا۔ ہم سب قیدی ہیں، ہم میں سے کوئی آزاد نہیں۔
تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. کون ہے آزاد؟ مومن کیسے آزاد ہو گیا؟ وہ پابند ہے. میں بھی پابند ہوں. اور جو صاحب ممبر وہاں بیٹھا ہوا ہے لکی مروت میں، وہ بھی پابند ہے. اس پابندی کا اطلاق ہم سب پہ ہوگا. اس طرح کی غیر ذمہ دار گفتگو ہمیں روکنی چاہیے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، جہاں جہاں جیسے ممکن ہو. ایک فتنے کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے، انتشار کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے. جو بنیادی اصول ہیں شاید ہم نے وہ ترک کر دیے. اگر ہم ان بنیادی اصولوں کی طرف واپس لوٹ کے آنے کی صحیح کریں، کوشش کریں، پہلے اس کا ادراک کریں، خود سے گفتگو کریں، آپس میں گفتگو کریں، مکالمہ کریں، اس قرآن حکیم پہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں جہاں پر سجدے کے انکار پہ ابلیس سے خداوند تعالیٰ نے مکالمہ شروع کیا. یہ اس کو خبیث نہیں کہا، اسے کہا کس چیز نے تجھے مجبور کیا انکار سے؟ خدا کو کوئی ضرورت تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کو کیا، ابلیس کا وہ پابند تھا. مکالمہ شروع کیا انہوں نے کہ بتا اپنی دلیل آگے لے کے آ. کون سی دلیل تھی تیری جس نے تجھے اس پہ مجبور کیا؟ گرچہ وہ دلیل کے نتیجے میں تہمت لے آیا، لیکن دلیل تھی نہیں، دلیل تھی نہیں. تو ہم ان سے مدلل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیوں؟ اور اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہیں ہمارے، اور اس سے جڑے ہوئے کئی انفرادی اجتماعی مسائل ہیں ہمارے. یہ تمام کے تمام انتہائی احسن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. جو وقت کا فتنہ ہے، اس فتنے کے سامنے ہم سب مل کے کھڑے ہو سکتے ہیں. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری خیر پنہاں ہے. میں آپ تمام حضرات کا یہاں آنے کا انتہائی مشکور ہوں، اور میرے دل میں ہمیشہ علماء کرام اور مشائخ کے لیے ایک خصوصی احترام کا رشتہ یہ اللہ نے ہمیں بخشا ہوا ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ ہم نے زبردستی اپنے دلوں میں نہیں رکھی ہوئی ہے. بس اللہ نے مہربانی فرما دی ہے کہ دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، وہ پیارے لگتے ہیں. وہ کسی مسلک سے ہو، کسی ادارے سے ہوں، کسی مدرسے سے ہوں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علمبردار ہیں. وہ اس حقانی پیغام کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ انسانوں کی ذہن سازی تو چھوڑے، میں اس کو روح سازی سے تعبیر کر رہا ہوں. ان کی روحوں کو تشکیل دے رہے ہیں، شکل دے رہے ہیں اس کو. فزیکل شکل نہیں، میری بات کو غلط نہ سمجھا جائے. ان کی روحوں کی رہنمائی میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی عقل سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے قلب سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان علماء حق کا ہونا باعث رحمت ہے. لیکن اگر کئی علماء سو ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا بھی آپ کا ہی فرض ہے. وہ کام میرا نہیں ہے، میں تو آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آئیں، آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں. جس بات پہ آپ کو یقین ہے اس کا اظہار کریں. میری بھی آخرت سنواریں اور اپنی بھی سنواریں. ان تمام گزارشات کے ساتھ
आप तमाम लोगों का आने का बहुत बहुत मशकूर हूँ। पोलियो के इस ख़ात्मे के मुहिम में हमारे साथ जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं हमारे, चाहे वो UN की एजेंसीज़ के हवाले से हैं, चाहे वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग हैं, इनके अलावा कई हमारी साथ जो मावनत कर रहे हैं। फवाद में पोलियो से मुताल्लिक़ कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही हमारी बका है। पोलियो क़तलों से मुताल्लिक़ हमें इस हकीकत का इदराक करना है। उन्होंने कहा कि हमें कुरान पाक के रहनुमा उसूलों से रहनुमाई लेनी चाहिए। कुरान पाक के हुक्म देता है कि किसी भी बात की तहकीक ज़रूरी है। मुसलमान माकूलियत पर यकीन रखता है। इंसदाद पोलियो के ख़िलाफ़ झूठी ख़बरों का ख़ात्मा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फवाद हसन फवाद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फवाद हसन फवाद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला दे दिया है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन जिसने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फवाद हसन फवाद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम था। दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। मज़ीद जाने दें नुमाइंदा अब तक साकिब सही से। जी साकिब बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फवाद हसन फवाद को ओहदे पर अब बरकरार रहेंगे, क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है और दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन का कखेल की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का अब फैसला कर लिया है। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम था और ये दरख्वास्त की समाअत सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और अजीजुद्दीन का कखेल की ये जो दरख्वास्त थी उसमें ये कहा गया था कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो माजी में हुकूमतों के साथ काम कर चुके हैं, तो वो आइंदा आम इंतखाबात जो 2024 में होने हैं उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और फवाद हसन फवाद जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लेकिन इससे पहले अहद चीमक के खिलाफ भी उनकी दरख्वास्त थी और अहद चीमक को इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटा दिया था। साकिब सईद हम इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी जुडिशल से अदालत से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक सुल्तान शाह से। जी सुल्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने इंतहाई सख्त निगरानी में जुडिशल कम्प्लेक्स पेश कर दिया है, जहां अदालत में प्रोसिक्यूशन के वकील इकराम अमीन ने रिमांड की इस्तदा कर दी है। वकील सलासा ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज तक रिमांड हो सकता है। हमने FIA पैमरा FIA से रिपोर्ट ली है, इन सब में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ठोस शवाहिद सामने हैं। सोशल मीडिया पर भी शवाहिद सामने आए, जबकि तमाम तर सबूतों को अदालत में पेश किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मैं शवाहिद को अदालत में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को देखना होगा। शाह महमूद कुरैशी को हासिल शुदा शवाहिद पर गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर मामूली नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी GHQ पर हमला करने वालों में मौजूद थे। ये हमारा केस नहीं, मगर हमारा केस ये है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के बाद GHQ पर हमला हुआ। रिमांड में हमने देखना है कि तकरीर का कितना असर हुआ। प्रोसिक्यूटर ने 2 जनवरी तक रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि हमारे पास शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से कहा कि मेरी तकरीर का हवाला दिया गया
मगर मुकम्मल बात नहीं की गई। मैंने कहा कानून को हाथ में नहीं लेना, अदालत वीडियो मंगवा ले जिसमें कहा कि पुरअमन एहतजाज आवाम का हक है, अलहदगी में जाएंगे तो वो भी बता दूंगा। उन्होंने कहा कि ये सब केस घड़ा जा रहा है, साइफर में बेल हुई तो यहाँ पर मौजूद हूँ। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि हमें तकारीर व दीगर चीजों की फोटोग्रामेटिक टेस्ट चाहिए। प्रोसिक्यूटर की बात के दरमियान शाम 9 मई मुकदमात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सज़ा पर फैसला महफूज किया गया था। हमारे नुमाइंदे सुल्तान शाह में अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI के वकील से कहा कि पहले नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद अदालत इस मामले को देखेगी। अदालत ने आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुतालिक तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाने की हिदायत कर दी है। PTI के वकील ने कहा कि शिकायत की बजाय FIR के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। FIR हमेशा सेक्शन 154 के तहत होती है। हमारा केस ये है कि हुकूमत की मंजूरी से एक शिकायत मजिस्ट्रेट के रूबरू दर्ज की जानी चाहिए थी। बानी PTI खिलाफ केस में FIR दर्ज की गई, शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भिजवाई गई। वकील मोहम्मद उस्मान रियाज गिल ने कहा कि कानूनी तौर पर हुकूमत की मिजाज अफसर ने डायरेक्ट अदालत में कंप्लेंट दायर की थी, लेकिन यहाँ कंप्लेंट फाइल ही नहीं की गई बल्कि FIR दर्ज हुई है। अदालत ने कहा यह नोटिफिकेशन तो सेक्शन 13(6) के तकाजे पूरे करता है। वकील ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि अदालत ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोक दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में दायर दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात और सियासी मुशावरत की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी इस्तदा क्या है। PTI के वकील ने कहा आम इंतखाबात में तकरीबन 700 से जायद उम्मीदवारान को टिकट तकसीम करने हैं। हमने इंतखाबी टिकटों के मामले पर साबिक चेयरमैन से मुशावरत के लिए दरख्वास्त दी जो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार की खुद क्या हैसियत है। वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हो गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की नाअहली खत्म करने के लिए अपील पर फौरी समात की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अपील जजेस दस्तियाब नहीं, केस को 3 अरकान से कम का बेंच नहीं सुन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की तोशाखाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दायर दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर करने के मामले में वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तियाब हैं। तोशाखाना केस को कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहाँ दस्तियाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जजेस कमरे अदालत से उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA मुलाजिम की करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर चेयरमैन CDA को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना है कि हर शख्स CDA का मेंबर बनना चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA मुलाजिम की करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर चेयरमैन CDA को तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना है कि हर शख्स CDA का मेंबर बनना चाहता है। CDA में करप्शन का बाजार गर्म है। उनका कहना था कि हर शख्स इसका मेंबर बनना चाहता है। CDA में करप्शन है जिसकी वजह से मेंबरशिप के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट करें जहां CDA मुलाजिम की करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर चेयरमैन CDA को तलब किया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हर शख्स CDA का मेंबर बनना चाहता है। CDA में करप्शन का बाजार गर्म है। CDA में करप्शन के हवाले से आपको अपडेट करें। CDA मुलाजिम की करप्शन का एक केस है जिसकी समाअत हुई है और आइंदा समाअत पर चेयरमैन CDA को तलब किया गया है। मानसेरा में हल्का NA-15 पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज उठा दिया। एतराज में कहा गया है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। रिटर्निंग अफसर ने फरीकीन को तलब कर लिया।
مانسہرہ میں حلقہ N15 پر نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھا دیا۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے، ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ ریٹرننگ افسر نے فریقین کو طلب کر لیا ہے۔ نواز شریف کے کاغذات مسترد کرنے کی استدعا سامنے آئی ہے، اعتراض ہو گیا ہے۔ نواز شریف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں۔ حلقہ N15 پر نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے فریقین کو طلب کر لیا ہے۔ مانسہرہ صاحب کو اپڈیٹ کریں، جہاں حلقہ N15 پر نواز شریف نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، یہ کاغذات نامزدگی چیلنج ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں، ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ ریٹرننگ افسر نے فریقین کو طلب کر لیا ہے۔ مانسہرہ کا حلقہ N15 جہاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں مانسہرہ میں حلقہ N15 پر نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج چوتھا روز ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ق، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سمیت دیگر جماعتوں کی خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج چوتھا روز ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ق، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سمیت دیگر جماعتوں کی خواتین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ IPP، مسلم لیگ ق، PTI اور دیگر جماعتوں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جائے گی۔ سکھر میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں پر اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ PS-25 پر سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ سکھر میں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں پر اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ PS-25 پر سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ PS-25 سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں ناصر حسین شاہ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ سکھر کی 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں پر اسکروٹنی کا عمل اس وقت جاری ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ PS-25 جہاں ناصر حسین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ سکھر میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں پر اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ PS-25 پر سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ عام انتخابات جس کے حوالے سے سکھر میں بھی تیاریاں جاری ہیں۔ انتخابات جس کے حوالے سے اس وقت کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ PS-25 پر ناصر حسین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سندھ میں سب حلقوں پر پیپلز پارٹی اکثریت سے کامیاب ہوگی، ہمیں سندھ سے قومی اسمبلی کی 50 نشستیں ملیں گی۔ الحمدللہ جی، آج میرا فارم بحال ہوا اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بحال منظور ہوا، جو فارم ہے وہ آج منظور ہوا۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سکھر میں کتنی سیٹیں جیتیں گی، تو الحمدللہ یہاں پہ تو ہم پہلے بھی ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ جیتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو انشاءاللہ پورے سندھ میں سویپ کر رہے ہیں اور پھر پورے پاکستان میں آپ کو سرپرائز ملے گا کہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کل برسی تھی بی بی شہید کی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے اپنی شہید لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے، اور جو انہوں نے اعلان کیا اور جو CEC ابھی بلائی جائے گی اور پھر وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پورے ملک میں بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔
اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ سمپل میجورٹی لے گی نیشنل اسمبلی میں. لیکن اگر سمپل میجورٹی نہیں بھی آتی تو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں. یہاں پہ 61 کے قریب نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں جن میں انشاءاللہ 50 سے زیادہ اس دفعہ ہم جیت رہے ہیں. ملتان کی شہری کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن چیف جہانگیر ترین اور سابق ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات داخل کر دیے گئے. ریٹرننگ افسران نے جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر کو طلب کر لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ابتہ نعمان بھٹہ سے. نعمان، اب ملتان کے شہری کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پر اعتراض سامنے آیا ہے، اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایک وقاص نامی شہری کی جانب سے اعتراضات داخل کرائے گئے ہیں NA 149 سے ملک عامر ڈوگر اور جہانگیر ترین جو کہ پیٹرن چیف ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، ان کے خلاف. اور اس حوالے سے دونوں جو ممبران ہیں، دونوں امیدوار ہیں، انہیں ریٹرننگ افسران کی جانب سے طلب کیا گیا ہے. ملک عامر ڈوگر جو کہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ریٹرننگ افسران نے آج طلب کر رکھا ہے. اس اعتراض کے حوالے جہانگیر ترین کو جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے 29 تاریخ کو طلب کیا ہے، اور ان دونوں سے اس پر اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ ملک عامر ڈوگر پر شہری کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ اس کی جانب سے ملک عامر ڈوگر کی جانب سے یہ 9 مئی کے واقعات ملوث ہے اور مختلف جو ملک دشمن سرگرمیاں اس میں ملوث ہے. تو اس حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہوئے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں. شہری نے ریٹرننگ افسر سے یہ استدعا کی ہے. اسی طرح جو پیٹرن چیف ہیں جہانگیر ترین، کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. نعمان بھٹہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے. حلقہ NA 122 میں ہمایوں اختر خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. ہمایوں اختر خان کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک سپتین سے. جی سپتین، آگاہ کیجیے گا. کہ جو ہے ہمایوں اختر صاحب جو انہوں نے NA 122 سے کاغذات نامزدگی جو ہے اس کی جانچ پڑتال کے لیے RO آفس جو پہنچے، وہاں جو اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے جو RO آفس کے سامنے پیش ہو کر اپنے کاغذات کی جانچ پر جو مکمل کرائیں گے. جی آگاہ کر رہے تھے نمائندہ اب تک سپتین. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے. مریم نواز کی جگہ اب ذیشان عاشق کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پیش ہوں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جنہوں نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دیا ہے، مریم نواز کی جگہ اب ذیشان عاشق کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پیش ہوں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے. مریم نواز کی جگہ اب ذیشان عاشق کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پیش ہوں گے. کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق پیش ہوں گے. مریم نواز نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے. مریم نواز کی جگہ اب ذیشان عاشق کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پیش ہوں گے. سپتین علی سے مزید جان لیتے ہیں. سپتین، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی جو ہے آرگنائزر ہے مریم نواز کے جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے ذیشان عاشق جو ہے ان کو اتھارٹی لیٹر جو جاری کیا گیا. ذیشان عاشق جو ہے وہ نمائندے کے طور پر جو ہے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے NA 119 جو RO آفس جو ہے پیش ہوں گے. وہاں وہ مریم نواز کے جو کاغذات کے نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کروائیں گے. اس حوالے سے جو ہے NA 119 کے لیے جو مریم نواز نے جو اپنا اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ ذیشان عاشق نام پہ جو جاری کیا گیا، اور ذیشان عاشق جو ہے وہ NA 119 میں RO کے سامنے پیش ہو کر جو کاغذات نامزدگی اس کی جانچ پڑتال جو ہے مکمل کروانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہوگا. اس بعد مکمل ہونے پر جو وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی. جی سپتین علی ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے.
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جنہوں نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ذیشان عاشق کو اتھارٹی لیٹر دے دیا ہے، مریم نواز کی جگہ اب ذیشان عاشق کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پیش ہوں گے۔ اسی حوالے سے نمائندہ لاہور سبطین علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا معاملہ۔ این اے 127 کے ریٹرننگ آفیسر نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یہ معاملہ ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو این اے 170 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا معاملہ ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک سبطین علی سے۔ جی سبطین علی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ سبطین، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی پر آپ کو اپڈیٹ کریں۔ جانچ پڑتال کا یہ معاملہ ہے۔ این اے 127 کے ریٹرننگ افسر نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سبطین علی سے اس حوالے سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ سبطین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کا جو سلسلہ جاری تھا، این اے 127 سے ریٹرننگ آفیسر نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات کی نامزدگی پر فیصلہ جو محفوظ کر لیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے فریقین سے وکلاء کے دلائل سے سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ ہے بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کو کل تک جو تحریری طور پر جواب داخل کرنے کی مہلت دی گیا۔ علی قاسم گیلانی، پی پی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل، میر صدیق۔ سبطین علی سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے معاملے پر انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی کی تاجر برادری کے وفد نے رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے ملاقات بھی کی ہے۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ سندھ رینجرز مقامی تاجر برادری کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ کراچی کی تاجر برادری جس کے وفد نے رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، اس موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے ملاقات کی ہے۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ سندھ رینجرز مقامی تاجر برادری کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ تاجر طبقہ ملکی معیشت کا مضبوط ستون ہے۔ وفد کی ڈی جی رینجرز سندھ سے ملاقات ہوئی ہے جس میں امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کہ پرامن حالات ہی معاشی ترقی کے ضامن ہیں۔ سندھ رینجرز مقامی تاجر برادری کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، کراچی کی تاجر برادری ہے جس کا ایک وفد ہے، اس نے رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا جہاں اس کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص سے۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کہ سندھ رینجرز تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انڈیکس میں تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 61,000 کے حد عبور کر گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 722 پوائنٹس کے اضافے سے 61,585 پر مزید ٹریڈنگ جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جہاں کاروباری ہفتے کا جو تیسرا روز ہے، انڈیکس میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 61,000 کی حد عبور کر گیا ہے۔ مارکیٹ میں 722 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد مارکیٹ 61,585 پر اس وقت ٹریڈنگ کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے کاروباری دنیا کی اپڈیٹ آپ کو دیں۔ اس وقت کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے جہاں انڈیکس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کامران، آج کچھ بہتری ہے اسٹاک مارکیٹ میں، آج انڈیکس کچھ بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ جی بالکل، آج انڈیکس پہ جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جو ہے وہ آغاز سے ہی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 2 روز قبل مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی تھی، اس کے بعد گزشتہ روز کریکشن آئی تھی اور آج بھی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اگر انڈیکس کی بات کریں تو تیزی کے باعث انڈیکس نے 61,000 کی حد عبور کر لی ہے۔ مارکیٹ 322 پوائنٹس کے اضافے سے 61,585 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1692 پوائنٹس کی کمی سے 60,863 پر بند ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 20 پیسے کی کمی کے بعد 282 روپے 20 پیسے سے کم ہو کر 282 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی کامران چوہان ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔
पंजाब में धुंध का राज है। मोटरवे M2 लाहौर से बलकसर तक बंद है। M3 लाहौर से मुल्तान तक भी मोटरवे को बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने अवाम को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा दिया है। पंजाब में धुंध का राज है। मोटरवे M2 लाहौर से बलकसर तक बंद है। M3 लाहौर से मुल्तान तक भी मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शोएब भट्टी से मजीद जान लेते हैं। शोएब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? स्मोक ने काफ़ी परेशानी क्रिएट कर दी है। बिल्कुल सुबह कल लाहौर में धुंध का राज बरकरार है और उसके साथ साथ स्मॉक की सूरत भी बरकरार है। स्मॉक का शुमार किया जा रहा है। इस हवाले से जो लाहौर के एग्जिट पॉइंट है उनमें कुछ पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया और इसी तरीके से धुंध की बरकरारी की शिद्दत कम होने के बाद मोटरवे के भी कुछ पॉइंट खोल दिए गए, जिसमें लाहौर सियालकोट मोटरवे और M2, M4, M11 को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। इस हवाले से मजीद जो धुंध के मैदानी इलाकों में अभी तक शिद्दत जो है बरकरार रखी जा रही है। शोएब भट्टी हमें और से अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं, जबकि एयरपोर्ट पर इजाफी ऑपरेशन तात्तुल का शिकार है। मज़ीद जाने नुमाइंदा अब तक अंजुम पताफी से। जी अंजुम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह जो धुंध का सिलसिला था वो शुरू हुआ है मुल्तान में और शदीद धुंध ने मुल्तान शहर के गिरदोनवा के जो इलाके हैं और खासकर जनूबी पंजाब के दीगर इलाके हैं उनको अपनी लपेट में लिया था। धुंध के बायस जो मोटरवेज हैं M4, M5 उसके मुख्तलिफ सेक्शंस को M3 के बंद किया गया था ट्रैफिक के लिए, ताकि वहाँ पर हादसा जो है वो ना हो सके। इसी तरीके से जो कौमी शाहराहें हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक तात्तुल का शिकार है और शदीद धुंध के बायस जो फिजाई ऑपरेशन था मुल्तान एयरपोर्ट पर वो भी इससे मुतासिर हुआ है। इसके साथ साथ मुल्तान शहर, मुल्तान आने और मुल्तान से जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी घंटों ताखीर का शिकार हो गई हैं और इस हवाले से मोटरवेज पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का ने ये तंबीह जारी किया कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र जो है मुनासिब फासला रखें। गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उनका सही इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके। जी करे थे नुमाइंदा अब तक अंजुम पताफी। पंजाब में फिजाई आलूदगी की शरह में कमी ना आ सकी। धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से सिफ्तैन अली से। जी सिफ्तैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो स्मोक के साथ साथ जो फोक का भी राज बरकरार है, जिसने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के बायस जो शहरी जो है उनका घरों से निकलना जो है महाल है। स्मोक से जो गला, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की वबा में जो शहरी मुब्तला होने लगे। डॉक्टर माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करे। दूसरी जानब जो महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद जो है इजाफा होता दिखाई दे रहा है और मौसम जो खुशक और सर्द रहने का इम्कान है, जिसके बाद शहरी जो है वो गर्म कपड़ों का जो इस्तेमाल करें ताकि ये खुशक सर्दी से जो बचा जा सके। जी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। मोटरवेज बंद होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घोटकी, ओबाड़ा, डेहर के समेत गिरदोनवा में शदीद धुंध के हद निगाह 5 मीटर रह गई है। मोटरवे M5 को सखर, मुल्तान और रहीम यार खान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। शहरियों को दौरान सफ़र फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। सेफ सिटी ने लाहौर में शदीद धुंध की सूरत हाल के बारे में आगाही शुरू कर दी है। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक DHA फेज़ 5, अरफा करीम टावर, ठोकर नियाज बेग, मनावा, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और गजूमता और गिरदोनवा में शदीद धुंध है। शहरियों को धुंध में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए गाड़ी चलाने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें आपको, सेफ सिटी ने लाहौर में शदीद धुंध की सूरत हाल के बारे में आगाही शुरू कर दी है। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक DHA फेज़ 5, अरफा करीम टावर, ठोकर नियाज बेग, मनावा, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और गुज्जूमता और गिरदोनवा में शदीद धुंध है। शहरियों को धुंध में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए गाड़ी चलाने की हिदायत जारी कर दी गई है। सेफ सिटी ने लाहौर में शदीद धुंध की सूरत हाल के बारे में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक DHA फेज़ 5, अरफा करीम, ठोकर नियाज बेग और गिरदोनवा में शदीद धुंध है। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा अब तक शोएब भट्टी से। जी शोएब भट्टी, आगाह कीजिएगा। शोएब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है। सेफ सिटी के हवाले से आपको अपडेट करें, जहाँ लाहौर में शदीद धुंध की सूरत हाल के बारे में आगाही
सेफ सिटी ने शुरू कर दी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।